یہ جو سیز فائر کا معاہدہ ہے، اس سے جنگ تو رک جائے گی لیکن خطے میں امن نہیں آئے گا، اور وہ بات ثابت ہوئی ہے دوبارہ سے۔ بنیادی مسئلہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس جنگ کا جو آغاز تھا وہ صہیونی لابی نے کیا تھا، اور ان کا ایک موٹو ہے آج سے نہیں بلکہ تقریباً پون صدی سے، کہ خطے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہونا چاہیے جو اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ یہ بات ان کی طے ہے کہ جس کو وہ ہر صورت میں یقینی بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے عراق کے ایٹمی پلانٹ کے اوپر حملہ کیا، اس کو تباہ کیا، اس کے بعد جو ہے جو لیبیا کے اوپر اس کی پوری عسکری طاقت کو ختم کیا انہوں نے، پھر سوڈان کے اوپر جو ہے وہاں پہ اس پورے ملک میں خانہ جنگی بڑھکائی، عرب ممالک کو مختلف طریقوں سے کمزور کیا اور ان کو امریکہ کے ذریعے ایک دست نگر بنا کے رکھا۔ تو ایران کی جو ابھرتی ہوئی صلاحیت تھی یہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ یہ ایک جو فیکٹ ہے، اس فیکٹ کو اس چیز کے ساتھ اوور لیپ نہیں کیا جا سکتا کہ ایران کے اندر کیا جو ہے نا وہ اس کے ڈائنامکس کیا ہیں، اس کے سیاست کے، اس کے فرقہ وارانہ ڈائنامکس کی سے جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا اوور لیپنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے۔ لیکن دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے جب حملہ کیا تھا تو پہلی 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، جس میں امریکہ اور اسرائیل نے اپنے طور پہ جو وہ کر سکتے تھے میکسیمم وہ کیا تھا، لیکن ایران کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ دعویٰ ان کا بڑا تھا کہ ہم نے اس کی ایٹمی صلاحیت کو بھی ختم کر دیا ہے، اس کی میزائل ٹیکنالوجی کو ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو جنگ شروع ہوئی وہ 40 دن سے زیادہ چلتی رہی، اور اس جنگ کے اندر بھی انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کا ٹرمپ صاحب نے یہ دعویٰ نہ کیا ہو کہ ایران کی صلاحیت ہم نے ختم کر دی، ان کی نیوی ختم کر دی، ان کی ایئر فورس ختم کر دی، ان کے میزائل پروگرام کو ختم کر دیا، ان کی فیکٹری ساری تباہ کر دی، ان کا انرجی سیکٹر تباہ کر دیا، ان کی سٹیل مینوفیکچرنگ اور سٹیل جو پروسیسنگ کا جتنا ان کی صلاحیت تھی وہ ختم کر دی۔ اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اینڈ رزلٹ کچھ نہیں ہوا۔ تو اس جنگ کا بھی جب اختتام ہوا تو وہ بھی بنیادی طور پہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جو امریکہ کی خواہش کے اوپر میڈیشن ہوئی تھی، اور پھر امریکنز ہی نے جو ڈرافٹ تھا اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، تو وہ جنگ بندی ہو گئی تھی۔ اس جنگ بندی کے 2 یا 3 ہفتے بعد جب یہ دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی نہیں آ سکتی جو صورتحال کو تبدیل کر سکے۔ اس کا بنیادی جو وجہ وہ یہی تھی کہ امریکہ کے اندر بہت بڑا پریشر ہے صہیونی لابی کا جو سٹرونگ ہے، اور چونکہ ٹرمپ کی جو ریپبلکن پارٹی ہے اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے نا ہمیشہ پرو اسرائیلی لابی ہی رہی ہے، تو وہ کسی صورت میں بھی جب تک یہ حکومت وہاں پہ ہے تو یہ صورتحال مکمل پیسفل نہیں ہو سکتی، یہ چیز چلتی رہے گی۔ لیکن اس کے جو اب موجودہ جنگ کے جو ڈائنامکس تھے اس کے اندر کچھ چیزیں تبدیل جو ہوئیں، اس میں یہ ہوا کہ ایران نے بہت پرسیجن اٹیکس کیے جو امریکن بیسز تھے، اور ان کے اوپر ان کے بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا۔ مطلب ایسا نقصان ہے کہ جس کو فوری طور پہ آپ ریکور نہیں کر سکتے۔ ایسی ان کی جو انسٹالیشنز تھی اس کو اس قسم کا ڈیمیج ہوا ہے کہ جس کو ریکور کرنے میں آپ کو کم از کم 10 سے 15 یا 20 سال کا عرصہ چاہیے ہے۔ تو جو اس وقت جو کیپیبلٹی تھی امریکہ کی، جو سیکیورٹی گارنٹیز تھی، وہ بہت بڑے پیمانے پہ کمپرومائز ہوئی ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر۔ اور اس جنگ کا ایک اور ڈائنامکس ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ نے اس پورے اس خطے کے اندر، دیکھیں پچھلی جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس نے ڈائریکٹلی قیادت کو ہٹ کیا تھا ایران کی، لیکن اب جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ انفراسٹرکچر کو ہٹ کر رہا تھا ڈائریکٹلی، پلوں کو نشانہ بنایا، ریلویز کے جو مختلف تھے، جو شپ لائنز تھی ان کے کنٹرول ٹاورز کو، ان کے بندر عباس اور چابہار جیسی بڑی شپس اپنا پورٹس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ اور امریکہ اس سے یہ لگتا ہے کہ چاہ رہا تھا کہ ایران بھی جوابی طور پہ خلیجی ممالک کے سویلین انفراسٹرکچر کو ہی نشانہ بنائے،
لیکن اب تک ایران نے جو ٹارگٹس کیے ہیں وہ مینلی وہاں پہ امریکن انسٹالیشنز ہی تھی، وہ سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا گیا، اور اس وجہ سے وہ کنفنٹریشن جو ہے نا وہ اس لیول پہ نہیں آ سکی جس لیول پہ وہ چاہ رہے تھے۔ ایک مزے کی بات اور بھی ہے کہ 2 دن پہلے امریکن ایک اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ، اس نے ایک جو ہے وہ خبر اس نے کہا کہ لیک انفارمیشن شائع کی، اس نے بڑا نمایاں کر کے شائع کیا کہ بحرین اور کویت کی جو ایئر فورس تھی وہ بھی ایران کے سویلین انفراسٹرکچر پہ حملوں میں شامل تھی۔ اب جنگ کے دوران، اور واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ اخبار جس کو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ جو اسرائیلی لابی ہے اس کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، تو اس خبر کو اتنے نمایاں طور پہ ایک لیک انفارمیشن کو جنگ کے دوران، امریکہ میں ویسے بھی امبینڈڈ جرنلزم ہوتا ہے کہ جب بھی ان کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کا پورا جو میڈیا ہوتا ہے وہ فوج کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوتا ہے، خلیج کی جنگوں میں بھی ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ بھی، تو اس انفارمیشن کو بھی ایک انفارمیشن وارفیئر کے طور پہ لینا چاہیے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ عرب اسرائیل جنگ بنے جو اب تک نہیں ہو سکی، اور اس میں عرب ایران تو اس میں اب لوگوں کے اپنے جذبات ہیں، ظاہر ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ فرقہ واریت کے اوپر چونکہ بہت انویسٹ ہوا ہے، ایران کی طرف سے بھی بہت انویسٹ کیا گیا ہے اور عرب ممالک کی طرف سے بھی بہت انویسٹ ہوا ہے، تو اس وجہ سے جب آپ فرقہ وارانہ ذہن کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک مختلف منظرنامہ، لیکن اگر آپ فرقہ وارانہ اینک کو اتار کے سائڈ پہ رکھیں کہ پیورلی جیو پولیٹک جو پرسپیکٹو سے اس کا انالیسس کریں تو آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ صورتحال جو اب ہے اس میں اب دوبارہ جو ہے وہ لاس امریکہ کا ہوا ہے، اس کے اندر ایران کا ظاہر انفراسٹرکچر کا لاس ہے، لیکن یہ کوئی ایسا لاس نہیں ہے کہ ایک بڑے ملک ایران جیسے بڑے ملک کے لیے، مطلب دبئی میں اس طرح کا لاس ہو تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے بہت بڑا لاس ہوگا، لیکن ایران بہت بڑا ملک ہے، اس کے اندر اس کے چند ایک اس کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی کوسٹ لائن بھی اتنی بڑی ہے کہ اس کو مطلب اگر 2-4 اس کی پورٹس تباہ بھی ہو جائیں تو تب بھی اسے کوئی اس طرح کا میجر فرق نہیں پڑے گا، تو یہ چیزیں تو یہاں ریکوریبل ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگین پھر وہ جو ہے کہ امریکہ کی سیکورٹی گارنٹیز اس میں جس طریقے سے کمپرومائز ہوئی ہیں، اور اب امریکہ نے جب یہ لے کے اپنے فرنٹ لائن سے تمام جو میجر ایسٹس ہیں ان کو لے جا کے انہوں کو ڈمپ کرنا پڑا ہے اردن کے اندر، اور اردن میں بھی اور کچھ اسرائیل کے اندر انہوں نے ڈمپ کیا، اور اس میں ایک اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اچھا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اسرائیل جو ہے نا حملہ نہیں کر رہا اور ایران بھی اس کے اوپر حملہ نہیں کر رہا، تو اس کی بھی ایک بڑی دلچسپ ریزن یہ ہے کہ اب ریفیولنگ کی وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے اسرائیل کے پاس، کہ جو وہاں سے جب سوٹی کی ایک ہوتی ہے، ایک جہاز جب آتا ہے بمباری کرتا ہے اور واپس جاتا ہے تو جو 1400-1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو وہ 2 طرفہ اس کو کریں تو وہ 3000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو ایک جہاز جو فائٹر ایئر کرافٹ ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ 3000 کلومیٹر دور جا کے تو بمباری کر کے واپس آئے، تو اس کو ایئر ریفیولنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پہلے یہ تھا کہ پہلے ریفیولرز اس میں ایک اسکائی کے اوپر آپ کے بے شمار موجود تھے جو ان کو یہ فیسلٹیز دیتے تھے عرب ممالک کی فضاؤں کے اندر، تو اب وہ فیسلٹی ان کے پاس سے ختم ہو گئی، ریفیولرز ختم ہو گئے یا وہاں پہ وہ جا نہیں رہے؟ نہیں، ریفیولرز کو اب یہ بہت بیک پہ لے گئے، فرنٹ کے اوپر جتنے بھی تھے نا ان کے پورٹس کے اوپر، سعودیہ کے اندر، کویت کے اندر، تو وہاں پہ یا تو ان کے رن ویز جو ہے نا اب اس قابل نہیں رہی کہ اس کو کر لے، کچھ ریفیولرز بھی یہاں پہ ہو گئے، تو اب وہ بھی بہت پیچھے جا چکے ہیں اور فضا کے اندر بھی موجود نہیں ہوتے اس طریقے سے ریفیولرز، جس وجہ سے اب جو ہے ان کی وہ کیپیبلٹی بھی کم ہوئی ہے۔ اب جتنے بھی ہو رہے تھے وہ موسٹلی یا تو جو کویت سے وہ کر رہے تھے اور بحرین سے فلائی کرتے تھے، اور بیونڈ ویژول رینج جو ہے وہ ویپنز استعمال کرتے تھے، اور وہی ٹارگٹ ایران کو کر رہے ہیں اس طریقے سے ایران کی فضاؤں میں آگے، ایئر اسپیس میں نہیں آ رہے، ایئر اسپیس میں تو نہیں آ رہے اس کے اندر ہی۔